يفقهوا قولي نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجيب دعوة الداع إذا دعان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. بعد از حمد و صلات خطبہ دے اندر قرآن مجید فرقان حمید دے جڑے کلمات مبارکہ تلاوت کیتے نے انہاں دے اندر رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جدن بھی میرے کولوں کوئی میرا بندہ دعا کرتا ہے تو میں اس دعا کرنے والے دی دعا نو شرف قبولیت عطا فرمانا. اج دا گفتگو دا موضوع فضیلت دعا کہ دعا کتنی ضروری ہے اس کے حوالے نال حدیث پاک دے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء کہ اللہ کریم دی بارگاہ وچ دعا تو ود کے کوئی چیز زیادہ عزت والی نہیں ہے. یعنی رب نو بڑا پسند ہے میرا بندہ میرے کو دعا کر کے کچھ منگے. دوسری حدیث پاک دے اندر آمدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. جیڑا بندہ رب کو منگدا نہیں دعا کر کے سوال نہیں کردا اللہ تبارک و تعالی اس بندے تے ناراض ہو جاندہ ہے. دعا اس کے حوالے نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور کی ارشاد فرمایا. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو روایت کیتا گیا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الدعاء مخ العبادہ کہ دعا عبادت دا مغز اور خلاصہ ہے. دوسری حدیث پاک کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ دعا خود بھی ایک عبادت ہے. ایک اور حدیث پاک کے اندر حضرت سیدنا علی المرتضی خلیفہ چہارم کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ کو روایت کیتا گیا ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الدعاء سلاح المؤمن دعا مومن بندے دا ہتھیار ہے.
اگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وعماد الدین، اور دعا دین دا تھم اور ستون ہے۔ پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ونور السماوات والارض، دعا آسمانہ اور زمین دا نور ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی حیی کریم، بے شک اللہ کریم دی ذات مبارکہ حیا فرمانے والی ہے، کرم کرنے والی ہے، عطا کرنے والی ہے۔ اگے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس وقت کوئی بندہ مومن اپنے رب کو دعا کر کے منگتا ہے استحی اللہ، اللہ کریم حیا فرماندا ہے من ان یرد ہما صفرا وفی روایت خائبین، کہ جس وقت کوئی بندہ ہاتھ اٹھا کے رب کو دعا کرتا ہے اللہ کریم حیا فرماندا ہے کہ اپنے بندے دے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی واپس کر دے۔ یعنی اللہ کریم جس بندے نے رب کو منگیا ہے، اس بندے نے جس وقت ہاتھ اٹھا کے منگیا ہے، اللہ کریم اس دی او جڑی مراد ہے اس نو عطا فرما دیندا ہے، انہوں خالی نہیں لٹاندا۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اذا سأل احدکم فلیکثر، تواڈے چ کوئی بندہ جس وقت منگے دعا کرے انہوں چاہیے کہ کثرت دے نال منگے۔ کیوں؟ فإنہ یسأل ربہ، کیونکہ وہ اپنے رب کریم دی بارگاہ چ مانگ رہے جہدے خزانے چ کمی کوئی نہیں ہے۔ یہ نہیں تھوڑا منگو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کثرت دے نال منگو، کیونکہ تواڈے رب دے خزانیاں دی انتہا کوئی نہیں۔ تسی بھی اس طرح مانگ لو کہ تسی دنیا چ کسے دے محتاج نہ رہو۔ اور اسی طرح اگر اسی دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک دے اندر ارشاد فرمایا ہے اگر کوئی بندہ اس چیز نو پسند کرتا ہے من سرہ ان یستجیب لہ الدعاء، جڑا بندہ اس چیز نو پسند کرتا ہے کہ او دی دعا قبول کرے اللہ تبارک و تعالی، ان یستجیب اللہ لہ الدعاء فی البلاء، مصیبت دے اندر تنگی دے اندر اللہ کریم اس دی دعا نو قبول کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَلْيُكْثِرِ الدُّعَاءَ فِي الرَّخَاءِ، اس بندے نو چاہیے جس وقت انہوں رب نے سوکھا رکھے ہوئے، اس بندے دے اوپر نعمتاں وافر ہون، او دے حالات خوشحالی والے ہون، پھر وہ رب کو اس وقت بھی کثرت نال منگتا رہے۔ پھر جس وقت اللہ تبارک و تعالی انہوں کوئی آزمائش بھیجے گا، اس آزمائش جس ویلے رب کو دعا کرے گا رب اس دی دعا قبول کر لے گا۔ یعنی اس حدیث پاک جو سانو سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کریم نے جس وقت سانو سکون عطا کیتا ہوئے اسی رب نو بھلا نہ دویے بلکہ اس وقت بھی رب نو یاد کریے۔ پھر جس وقت اللہ کریم سانو کوئی آزمائش دوے اس وچ اسی اگر دعا رب دی بارگاہ وچ کران گے اللہ کریم اس نو بھی شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اور دعاواں دی قبولیت اس واسطے کیڑے اسباب ضروری نے؟ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمانے نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء محجوب من اللہ، کہ دعا اللہ کریم دی بارگاہ وچ
پہنچن تو پہلے رکاوٹ ہوندی ہے قدم تک، حتی یصلی علی محمد و علی آل محمد، حتیٰ کہ دعا تو پہلے اگر کوئی بندہ نبی کریم علیہ السلام دی ذات اقدس تے اور آپ دی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام تے درود و سلام پڑھ لیندا ہے، پھر اس دی بعد دعا کردا ہے تے اللہ کریم دی بارگاہ وچوں دعا شرف قبولیت پا لیندی ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک دے اندر حضرت سیدنا فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ بیٹھے ہوئے سی، اچانک ایک بندہ آیا، انہیں آ کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے انہیں جلدی وچ دعا مانگ لئی۔ جلدی وچ کس طرح منگی؟ نہ تو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد بیان کی تھی، نہ ہی نبی کریم علیہ السلام تے درود پاک پڑھیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے بندے تو جس طرح دعا منگن دا حق کے دعا نہیں منگی، اس دعا دے بارے دو پہلو نے، ہو سکتا ہے تیری قبول بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی ہوئے۔ پھر دوسرا بندہ آیا، اس نے بھی آ کے نماز پڑھی، نماز تو بعد اس نے سب نالوں پہلے اللہ کریم دی تعریف کی تھی، پھر نبی کریم علیہ السلام دی ذات اقدس تے درود پاک پڑھیا، اس کے بعد اس بندے نے دعا کی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس بندے نے جڑا طریقہ اختیار کیتا ہے، اے دعا یقیناً شرف قبولیت پا جائے گی۔ یعنی دعا منگن تو پہلے رب تبارک و تعالیٰ دی تعریف کرنا اور اس دے پیارے محبوب علیہ السلام دی ذات اقدس تے درود پاک پڑھنا، اور اسی طرح اس کی بعد رب تبارک و تعالیٰ کو منگنا، اے بندے نو بہت زیادہ فائدہ عطا فرمائے گا۔ اور اس دے نال نال دعاواں کیڑے کیڑے بندے دیاں اللہ کریم قبول فرماندا وے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مسافر دی دعا رب قبول کردا ہے۔ پھر مظلوم دی دعا ظالم دے خلاف جڑی ہوندی ہے وہ بھی شرف قبولیت پا جاندی ہے، وہ بھی رب دی بارگاہ وچ کسی قسم دا پہنچن وچ حجاب اور رکاوٹ دے اندر نہیں آمدی۔ اور تیسرا نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، والدین اپنی اولاد دے خلاف اگر دعا کر دین، وہ بھی رب تبارک و تعالی شرف قبولیت دے اندر لے جاندا وے۔ اس واسطے نبی کریم علیہ السلام دی اس فرمانے والی شان نو مد نظر رکھدے ہوئے محدثین نے فرمایا ہے، والدین نو چاہیے کدی بھی اپنی اولاد دے خلاف دعا نہ کرنا، کیونکہ انہاں اگر کسی وجہ تی ناراضگی دے سبب تو اپنی اولاد دے خلاف دعا کر دیتی، وہ تو شرف قبولیت پا جائے گی۔ بعد جس ویلے ناراضگی دور ہوئے گی ماں باپ دی اپنی اولاد نال، وہ دعا دے اندر جو انہاں دے خلاف کیا گیا وہ تو قبول ہو چکے ہے۔ ہوں جس ویلے اولاد تنگ ہوئے گی انہاں معاملات دی وجہ تھی، پھر ماں باپ بھی اس ویلے پریشان ہون گے۔ اس واسطے محدثین فرماندے نے کدی بھی چاہے تانوں اولاد تے ناراضگی ہوئے یا نہ ہوئے، اپنی اولاد دے خلاف دعا نہ کیتا کرو۔ ایک اور حدیث پاک دے اندر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جڑا بندہ بیمار ہوندا ہے وہ بھی جڑی دعا کرے رب تبارک و تعالی اس دی دعا نو بھی شرف قبولیت عطا فرماندا ہے۔ اور سب نالوں وڈا سبب جڑا دعا دے اندر رکاوٹ بن سکتا ہے، قبولیت اس نو نہیں ہو سکتی، وہ اے وے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک بندہ رب تبارک و تعالی کو بڑا گڑ گڑا کے منگدا ہے، لیکن وہ دی حالت کی ہوندی ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَشَرَابُهُ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اور جنہیں دعا منگی ہے او دا کھانا پینا حرام سی، انہوں جڑی غذا دیتی گئی وہ غذا حرام سی، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، اور انہیں جڑا لباس پہنے وہ حرام دی کمائی دا پہنے ہیں۔ اگے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس وقت کسی بندے دے جسم تے لباس حرام دا ہے، وہ دے جسم وچ کھانا پینا اور غذا حرام دی ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ الدُّعَا، پھر وہ بندہ کیویں امید رکھ سکتا کہ وہ دی دعا نو قبول کیتا جائے گا۔ یعنی دعا دی قبولیت واسطے
سب نالوں پہلے ضروری ہے بندے دا لباس کھانا پینا غذا یہ حلال ہوئے۔ دوجی چیز ادب ضروری ہے کہ بندہ دعا تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ دی تعریف کرے، نبی کریم علیہ السلام دی ذات اقدس تے درود پاک پڑھے، پھر اس کی بعد دعا کرے رب تبارک و تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرماندا ہے۔ اور ایک اور تیسرا سانو ملدا وے ذریعہ کہ جیڑا بندہ خوشحالی دی حالت وچ رب تبارک و تعالیٰ کو دعا کردا رہا ہے، تنگی دی حالت وچ بھی رب تبارک و تعالیٰ اس دی دعا نو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم سانو سارے نو عافیت عطا فرمائے، اور خصوصی طور تے رب تبارک و تعالیٰ کو اسی جو کچھ بھی منگیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اور دعا منگنا پیاریاں دے وسیلے نال اے بھی بالکل مستحسن اور جائز ہے، بلکہ حکم نبوی ہے کہ حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ ایک نابینا شخص حاضر ہویا، اس نے آ کر نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ عرض کی تھی یا رسول اللہ دعا کرو میری بینائی واپس آ جائے۔ حدیث پاک بڑی طویل ہے، وہ دے آخر جملے نے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو وضو کر، وضو کرن تو بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ، اس کے بعد دعا انہاں کلمات دے نال کر اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بمحمد النبی الرحمہ، یا اللہ میں تیرے کو منگنا وا، یا اللہ میں تیری طرف متوجہ کرنا وا نبی کریم علیہ السلام دے وسیلے نو جڑے نبی رحمت نے، تے اس بندے نو اگے نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ تو اپنی وہ حاجت پیش کرنی ہے تاکہ وہ تیری حاجت پوری کیتی جائے۔ جس وقت اس بندے نے اس طریقے نال دعا منگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دی بینائی واپس کر دیتی سی۔ یعنی مقربین دے وسیلے نال دعا منگنا اے نبی کریم علیہ السلام دا امت نو حکم ہے۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس کے مطابق عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا اس حوالے نال ماشاءاللہ علامہ صاحب نے بہت کچھ بیان کر دیتا ہے۔ میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم چلا رہا دعا منگنے دیا 3 صورتیں ہوئی۔ پہلی صورت ہوتی ہے کہ بندے نے جو منگے اللہ نے دے دیتا۔ دوسری صورت ہوتی ہے کہ اس دعا کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کوئی بدلی مصیبت کے لیے دور کر دیتی ہے۔ تو جو مصیبت آنی سی، پریشانی آنی سی، لیکن اس دعا کے وسیلے کے نال اللہ تعالیٰ کی مصیبت کو آ گئی۔ نمبر 3 وہ دعا قبول ہوتی ہے، لیکن دعا کو اللہ تعالیٰ جمع کر لیتا، وہ دعا کا دنیا سے اظہار نہیں ہوتا، اور وہ دعا کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو عطا کرے۔ جب دعا کا بدلہ وہ قیامت والے دن ملے گا تو وہ بندہ اتنا خوش ہوئے گا کہ کہے گا یا اللہ دنیا میں میری ایک بھی قبول نہ ہوتی، آج کی ساریاں قبول ہوتیاں اور ساریاں لگنوں اجر آج ہی ملتا۔ لہٰذا دعا ایک عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے۔ بندے رکھا کہ اللہ کی رضا واسطے عبادت کر دے۔ انہوں میاں صاحب نے فرمایا ہے مالی کا کام پانی دینا، پاپا مشکل پاوے، مالک کا کام پھل پھول لانا، لاوے یا نہ لا۔ اللہ اتنے اپنا توکل کر کے بھروسہ کر کے دعا منگتا رہے، جی وہ دنیا جو دا صلہ دے گا تب بھی وہ رحمت ہوے دی، اگر آخرت دے دا صلہ دے گا پھر بھی وہ رحمت ہوے دی۔ لہذا بندے کو کدے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مایوسی جی ہے اللہ پسند۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ یا الہ العالمین تیرا ذکر ہوا، وعدہ نصیحت ہوا، اس ساری محفل پاک اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جنہوں نے افطاری کا اہتمام کیا ان کی افطاری کا یہ اہتمام اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور پروردگار عالم تمام کو اجر عظیم عطا فرما، ہم سب کو مانگنے کا سلیقہ عطا فرما، اور ہمیں اپنی رضا پر
اپنی ذات پہ توکل و بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیشہ اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے والدین کی بخشش فرما، ہمارے جو دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما، اور ہمیں اپنے